کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی سلطنت جو 600 سال تک 3 براعظموں پر پھیلی رہی، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہوگی؟ کسی بہت بڑی جنگ سے یا کسی عظیم خزانے سے؟ نہیں، اس کی شروعات ہوئی ایک شخص سے، عثمان غازی، اور ان کے ایک خواب سے۔ یہ سوال ہے نا تاریخ کے سب سے بڑے سوالوں میں سے ایک۔ کیسے ایک چھوٹا سا قبیلہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک بن گیا؟ جواب شاید آپ کو حیران کر دے گا۔ جی ہاں، دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک کی بنیاد رکھی گئی ایک شخص کے عزم اور ایک بڑے پراسرار خواب پر۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تو ہر عظیم کہانی کی طرح اس کا بھی ایک آغاز ہے، ایک خاص وقت اور جگہ پر۔ عثمان کی کہانی 13ویں صدی کے اناتولیا میں شروع ہوتی ہے، ایک ایسی سرزمین جو اس وقت جنگوں، حملوں اور ٹوٹتی ہوئی سلطنتوں کی وجہ سے ایک افراتفری کا شکار تھی۔ یعنی ایک پاور ویکیوم بن گیا تھا۔ سلجوق سلطنت تو بس نام کی رہ گئی تھی، منگولوں کے حملوں نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا، اور بائزنطینی سلطنت کی سرحدیں بھی کمزور پڑ چکی تھیں۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جہاں کوئی بھی دلیر اور صاحب بصیرت رہنما تاریخ کا دھارا بدل سکتا تھا۔ اور اسی افراتفری کے بیچ عثمان غازی نے آنکھ کھولی۔ وہ خائی قبیلے کے مشہور سردار ارطغرل غازی کے بیٹے تھے، اور ان کی تربیت جیسے جنگ، ایمان اور قیادت کی بھٹی میں ہوئی تھی۔ لیکن جب عثمان نے قیادت سنبھالی نا، تو انہوں نے وہ نہیں کیا جو باقی سب کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک ایسا راستہ چنا جس نے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ سال تھا 1281۔ یہ وہ سال تھا جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد عثمان نے اپنے قبیلے کی قیادت سنبھالی، اور یہیں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اور یہی وہ بنیادی فرق تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ دیکھیں، جہاں دوسرے سردار صرف اپنی خال بچانے کی فکر میں تھے، وہیں عثمان کی نظریں افق سے بھی آگے دیکھ رہی تھیں۔ ان کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں تھا، بلکہ اسلام کے نام پر ایک ایسی ریاست قائم کرنا تھا جو دنیا بھر میں پھیلے۔ اور پھر کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جو کسی لیجنڈ سے کم نہیں، ایک خواب جس نے عثمان کے مقصد کو جیسے خدائی حکم بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ عثمان نے ایک رات ایک بہت مشہور خواب دیکھا۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک چاند ایک بزرگ عالم شیخ ادیبالی کے سینے سے نکلا اور ان کے اپنے سینے میں داخل ہو گیا، اور پھر ان کے جسم سے ایک بہت بڑا درخت اگا جس نے اپنی شاخوں سے پوری دنیا کو ڈھانپ لیا۔ یہ محض ایک خواب نہیں تھا، یہ ایک پیشین گوئی تھی۔ اب اس خواب کے جو اثرات تھے نا، وہ بہت گہرے تھے۔ اسے صرف ایک خواب نہیں بلکہ ایک خدائی اشارہ سمجھا گیا۔ اس کی تعبیر یہ نکالی گئی کہ عثمان کی اولاد ایک عالمی سلطنت پر حکومت کرے گی۔ اس کے بعد جب انہوں نے شیخ ادیبالی کی بیٹی سے شادی کی، تو اس روحانی جواز کے ساتھ سیاسی طاقت بھی جڑ گئی، اور ان کی حکومت کو ایک ناقابل شکست بنیاد مل گئی۔ لیکن ظاہر ہے ایک خواب تو صرف خواب ہی رہتا ہے جب تک اسے حقیقت کا روپ نہ دیا جائے۔ تو عثمان نے فوراً اس خدائی ویژن کو فتوحات اور ایک نئی ریاست کی شکل دینا شروع کر دی۔ ان کی فوجی حکمت عملی کمال کی تھی۔ وہ بڑے شہروں پر سیدھا حملہ نہیں کرتے تھے، نہیں، ان کا طریقہ کار بہت سمارٹ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چھوٹے قلعوں، دیہاتوں اور اہم تجارتی راستوں پر قبضہ کرتے۔ بیلی جیک اور یار حصار جیسی فتوحات نے بازنطینیوں کو کمزور کر دیا، اور جلد ہی پورے اناتولیا سے جنگجو انصاف اور کامیابی کے اس نئے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ اور پھر سال آیا 1299۔ تاریخ میں یہ وہ لمحہ ہے جب عثمان غازی نے سلجوقوں سے اپنی آزادی کا اعلان کیا، اور ایک قبیلہ باضابطہ طور پر ایک نئی سلطنت کی بنیاد بن گیا۔ لیکن ان کی طاقت صرف تلوار میں نہیں تھی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ان کی حکومت کی بنیاد انصاف، سادگی اور اسلامی اقدار پر تھی۔ انہوں نے غیر مسلموں کو مکمل مذہبی آزادی دی، جس کی وجہ سے فتح شدہ علاقوں کے لوگ دشمن بننے کے بجائے ان کے وفادار شہری بن گئے۔ یہ سچ ہے کہ عثمان غازی اپنی زندگی میں سلطنت کو اس کی پوری شان اور شوکت کے ساتھ نہیں دیکھ پائے، لیکن انہوں نے جو بیج بویا تھا نا، وہ ایک ایسا تناور درخت بننے کے لیے تیار تھا جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنی موت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کو جو نصیحت کی، وہ الفاظ آنے والی صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کا دستور بنے رہے۔ اور عثمان کا ورثہ ان کے بعد بھی پوری آب و تاب سے زندہ رہا۔
ان کے بیٹے اورحان نے اس بنیاد کو اور مضبوط کیا۔ ان کے بعد مراد اول نے سلطنت کو یورپ تک پھیلایا اور نسل در نسل یہ ویژن آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے عثمان کے خواب کو اس کی حتمی تعبیر دے دی۔ تو عثمان غازی کی کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، آخر کسی ایک شخص کا ویژن اس کے جانے کے بعد بھی کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ شاید اس لیے کہ یہ صرف ایک شخص کا خواب نہیں تھا، بلکہ ایک پوری قوم کی تقدیر بننے والا تھا۔